سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق کسی کرسمس ساز کو بے تحاشا ملکی مسائل کا یک و تنہا مداوا ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس معاشرے کے تمام مداروں کی ساکھ و نظام کنہ کا نمائندہ ٹھہراتے ہوئے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ وطن عزیز میں ایسے عمل کا آغاز اکتوبر 2011 میں ہوا تھا۔ لاہور کے مینار پاکستان تلے ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے کرکٹ سے سیاست میں آئے عمران خان نے خود کو باریاں لینے والے آصف علی زرداری اور نواز شریف کا متبادل بنا کر پیش کیا۔ موصوف 1996 سے تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائے ہوئے تھے۔ اپنے قیام کے چند ماہ بعد یہ جماعت انتخابی میدان میں اتری تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ایک نشست بھی نہ حاصل کر سکی۔ نواز شریف ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے منصب پر لوٹ آئے۔ ان کی وحید حریف یعنی پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں 18 نشستوں تک محدود ہو گئی۔ ہیوی مینڈیٹ کے خمار میں نواز حکومت نے احتساب بیرو کے ذریعے اپنے مخالف سیاستدانوں کو چور اور لٹیرے ثابت کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ پاتدریج شرعی نظام نافذ کرنے کے بہانے خود کو امیر المومنین کلوانے کی کوششیں بھی شروع کر دیں۔ اندرون ملک اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اپنے رویے کے برعکس نواز شریف نے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ بھارت نے 1998 میں ایٹمی دھماکہ کیا۔ دونوں ملک خود کو ایٹمی قوت ثابت کر چکے تو باہمی مذاکرات کی گنجائش نکل آئی۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور آئے۔ مینار پاکستان جا کر پاکستان کی حقیقت کا اعتراف بھی کیا۔ اس کے بعد مگر کارگل ہو گیا۔ کارگل نے جنرل مشرف کو سری نگر کی بجائے ایوان صدر پہنچایا تو وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت متعارف کروانے کو ڈٹ گئے۔ ایوب خان کی طرح جمہوریت کو جڑوں سے مضبوط کرنے کی ٹھان لی۔ عمران خان کو گمان تک مشرف کی متعارف کردہ جمہوریت ان کی جماعت کو توانا تر بنائے گی۔ مسلم لیگ نون سے جدا ہوئے چودھری شجاعت حسین جیسے جہاندیدہ سیاستدان مگر نئے سسٹم میں فٹ ہو گئے۔ داخلی معاملات ان جیسے سیاستدانوں کے حوالے کر کے جنرل مشرف افغانستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی مہم میں امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون میں مصروف ہو گئے۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے بانی تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے دل موہ لیے۔ وہ آج بھی ان کی بنیادی قوت ہیں۔ 2011 تک مگر عمران خان کو پنجاب میں نواز شریف کا متبادل ثابت کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ دریں اصلاح مقتدر اقلیتی قوتیں بھی باریاں لینے والوں کا متبادل ڈھونڈ رہی تھی۔ عمران خان نے ان سے روابط بڑھائے اور پھر جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ آج کے کالم کا اصل موضوع ایسے بھی اس امر پر اصرار کرنا ہے کہ کسی فرد و واحد کو ملک کی تمام تر مشکلات کا مداوا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے روایتی نظام کو فرسودہ اور بادوان ٹھہراتے ہوئے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا کی ایجاد نے اس ہدف کو حصول آسان بنا دیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت نے اسے پروفیشنل انداز میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نظام کنہ کا ایک نسبتاً کمزور نمائندہ یعنی صحافت اس کا پہلا نشانہ بنی۔ عمران خان کے انداز سیاست پر واجب سوالات اٹھاتے ہوئے صحافیوں کو ماہرانہ انداز میں ٹارگٹ کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سپاہ ٹرول نے انہیں لفافے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ فیس بک وغیرہ میں نقب لگا کر ایسی تصویریں بھی بازار میں پھیلا دی گئیں جنہوں نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ اپنی تحریروں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے حق و سچ کے بھاشن دینے والوں کی ذاتی زندگیاں گناہ آلودہ ہیں۔ فقط چند ہی صحافی کردار کشی کی اس مہم کے سامنے ٹک پائے۔ اکثریت عزت بچانے کے خوف سے تحریک انصاف کی ہم نوا بن گئی۔ تحریک انصاف 2018 کے برس اقتدار میں آئی تو صحافت کو برے لوگوں سے کاملہ پاک کر دیا۔ صحافت پر کامل کنٹرول کے باوجود تحریک انصاف اپریل 2022 میں اپنی حکومت بچا نہیں پائی۔ اس کی جگہ آئی شہباز حکومت مگر بیانیہ سازی کے ہنر سے قطعاً محروم تھی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان اپنے دعوے کے مطابق مزید خطرناک ہو گئے۔ اپنی ساکھ کھو دینے کے بعد روایتی صحافت اور ان کی مقبولیت کے روبرو سوشل میڈیا پر چھائے ذہن سازی اب حق و صداقت کی علامتیں تصور ہوتی ہیں۔ وقت مگر کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ہر عروج کے بعد زوال کا آغاز بھی ہوتا ہے اور میری ناقص رائے اب سوشل میڈیا پر ذہن سازی کا عمل اپنے انجام کو بڑھ رہا ہے۔ گزرے ہفتے کے آخری 2 دنوں میں اسلام آباد کے ایک معزز جج صاحب کے خلاف
کردار کشی کی جس مہم کا آغاز ہوا وہ شعوری یا لاشعوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کے عمل پر میری دانست میں خود کا حملہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام عزت مآب ججز اس سے مشتعل ہو گئے۔ پیر کی سپیر اس کے فل کورٹ کا آغامی مختصر ترین اجلاس ہوا۔ سوشل میڈیا پر ایک عزت مآب جج کی ذات کے بارے میں مچائی تباہی کے جواب میں حکومتی اداروں کی خاموشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سخت سوالات اٹھائے۔ ہمیں یہ سوچنے کو میل کیا کہ شاید حکومت کردار کشی کی مذکورہ مہم کی حقیقی سرپرست تھی۔ میرے بے شمار دوست شاید میرے خدشات کو حقارت سے ٹکرا دیں گے، ان کی خفگی کا خطرہ مول لیتے ہوئے بھی دست بدستہ یہ عرض کرنے کو مجبور ہوں کہ اعلیٰ عدالتوں سے ان کے ساتھی ججوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئے کردار کش حملوں کے خلاف آیا رد عمل بالآخر سوشل میڈیا کو بھی روایتی کی طرح ریگولیٹ کرنے کا سبب بنے گا۔ روایتی صحافت کی ساکھ عرصہ ہوا تحریک انصاف کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اب عمران خان مخالف قوتیں سوشل میڈیا کی اصلیت بے نقاب کرنے کو ڈٹ چکی ہیں۔ عزت مآب ججوں کے دلوں میں سوشل میڈیا کے خلاف ابلتا غصہ بالآخر قوتوں کا ہی مددگار ثابت ہوگا۔